ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا نور فہم عطا فرمائے اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت مبارکہ کا تعارف پس منظر پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے 28ویں پارے کے سورۃ الحشر تک پہنچا ہے، اور آج 28ویں پارے کی سورہ حشر کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے۔ سورہ حشر قرآن مجید فرقان حمید میں 28ویں پارے میں اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 59 نمبر ہے، 59، یعنی قرآن پاک میں جو صورتوں کی ترتیب ہے مصحف شریف میں، تو اس میں جو نمبر ہے وہ 59 نمبر ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 101 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع اور 24 آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ حشر یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی مدنی سورت ہے۔ حشر کا مطلب ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور حشر جس مناسبت سے اس کا نام مقرر ہوا ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بنو نذیر کے ان یہود کا ذکر ہے کہ جن کو اکٹھا کر کے پھر مدینے سے نکال دیا گیا تھا، تو اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حشر مقرر ہوا۔ سورہ حشر کی آخری جو 3 آیات مبارکہ ہیں، جن میں اللہ پاک کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھا، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کو پڑھا، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ یہ پڑھا، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہاں سے لے کر سورہ مبارکہ کے آخر تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس بندے کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے، اور اگر اس دن انتقال ہوا تو وہ شہادت کی موت، گویا کہ شہید ہے، شہادت کا ثواب اسے ملے گا، اور اگر شام میں پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے، یعنی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں، اور اگر انتقال ہوتا ہے تو وہ شہید۔ سبحان اللہ، یہ سورہ حشر کی ان آخری 3 آیتوں کو اس طرح پڑھنے کی یہ خاص فضیلت مبارکہ موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی مضامین ہیں، انشاءاللہ ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے وہ جو پہلی آیات مبارکہ ہیں جس کی وجہ سے حشر اس سورہ مبارکہ کا نام مقرر ہوا، وہ آیتیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ ترجمہ: اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اس سورت کے پہلی یہ آیت مبارکہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، چاہے زبان حال سے تسبیح ہو یا زبان قول سے تسبیح ہو، اللہ کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگلی آیت کا جو حصہ ہے اور اس کا شان نزول ہم سنتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ تھا، اور ایک پس منظر ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو بنو نذیر کے یہ یہود نے آپ سے آگے بڑھ کر ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم نہ تو آپ کے ساتھ لڑیں گے نہ آپ کے خلاف لڑیں گے، یعنی کوئی اور بھی آپ کے اگر خلاف ہوتا تو ہم آپ کے مد مقابل نہیں کھڑے ہوں گے، یہ ایک معاہدہ کر لیا۔ اچھا، جب غزوہ بدر ہوا تو یہ یہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے۔ پھر غزوہ احد ہوا، انہوں نے معاہدہ توڑنے کے حوالے سے جو یہود میں سے کعب بن اشرف تھا، تو اس نے اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لیا اور یہ مکہ مکرمہ پہنچا، تو یہاں کفار قریش کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی معاہدہ کر لیا۔ معاذ اللہ کہ انہوں نے یہ بھی ایک شرارت اور پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح پتھر گرائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں شہید کریں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، تو پھر انہیں حکم ہوا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے چونکہ معاہدہ خود توڑ دیا ہے تو اب ان کو اکٹھا کر کے مدینے سے نکلنے کے لیے کہا گیا۔ اب اس کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ پہلا نکلنا یہ تھا، پھر بعد میں بھی نکالے جائیں گے، تو وہ نکلنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں تھا۔ اور ایک تفسیر یہ کہ پہلا نکلنا یعنی حشر یہ تھا، اور پھر وہ جو آخرت میں وہ حشر مراد ہے، تو اس لیے اس کو پہلا حشر وہ ارشاد فرمایا گیا۔ تو یا مومنوں کو بھی کہا کہ جنہوں نے اللہ پاک کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی خلاف کوئی پلاننگ بنائی ہے، وہ دنیا میں بھی ایسا رسوا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہاں سے ان کے لیے وہ ایسا اہتمام کر دیا کہ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی یہاں سے نکال سکتا ہے۔ تو مومنوں کو کہا کہ اے عقل والوں، آنکھوں والے، تم اس سے عبرت پکڑو، یعنی اپنے دین کے معاملات کے اندر آدمی ایسے پختہ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں کہ کوئی بھی ان کو دین کے حوالے سے کسی طرح کے تزلزل اور شک میں نہ ڈال سکے۔ اور ایمان کا تعلق ہی دل سے ہے، ایمان ایسا ہی آدمی کا پختہ ہونا چاہیے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مہاجرین میں سے جو فقراء تھے، اور ایک تعداد تھی کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں، بزنس، گھر، کنبہ، خاندان والے سب چھوڑ چھاڑ کے وہ مدینہ منورہ میں آ گئے۔ کس لیے آئے؟ اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ رب نے ان کا قرآن میں ذکر فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ
کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ ان میں ایک تعداد تھی ایسی جنہوں نے ہجرت کی اور پھر ایسے فاقوں میں بھی آئے، آزمائشوں میں بھی آئے، لیکن دین کا چونکہ معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا معاملہ تھا، ان کے دلوں میں کبھی بھی کوئی ایسی کمزور بات نہیں آئی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے کس لیے یہ عمل کیا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فقراء مہاجرین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائے، اور بعض روایات میں 500 سال پہلے، یعنی غریب امیر سے 500 سال پہلے۔ تو یہاں پہ فرق ان عمرا کے اعتبار سے کہ بعض عمرا سے 40 سال پہلے اور بعض عمرا یعنی امیر لوگوں سے 500 سال پہلے یہ جنت میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، اے تنگ دست مہاجرین کے گروہ، مہاجرین سے خطاب فرمایا، تمہیں بشارت ہو قیامت کے دن تم مکمل نور کے ساتھ امیر لوگوں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ نصف دن 500 برس کے برابر ہے۔ 500 برس پہلے گویا کہ یہ غربا وہ امیروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں۔ اور انہی مہاجرین کا جو انداز ایثار تھا، یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن اس کے بعد وجود جو کچھ پاس تھا وہ ایثار بھی کرتے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون۔ ترجمہ، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں سے اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ناظرین کرام حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز، یعنی جس کے پاس جو ہے اس سے حسد نہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے یا اپنے کو بھی ضرورت ہے اثار کر دیتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اثار کر کے انہیں دے دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ایسا بے مثل اور بے مثال ایک طرح کا اثار ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصار نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے اور مہاجرین کے درمیان کھجوریں تقسیم کر دیں۔ اچھا، کھجوریں تو مدینہ منورہ میں انصار نے خود ہی باغات لگائے تھے، درخت لگائے تھے، کھجوریں آئیں، تو وہ انصار کی محنت تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ تقسیم کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اچھا، پھر انصار نے انہیں اپنے کاروبار میں ایسا شریک کر لیا کہ تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، تمہاری محنت ہوگی اور یہ پھل ہم آدھا آدھا کریں گے، تو اس پر وہ ساتھ شریک ہو گئے، انہوں نے قبول کر لیا، اور یوں پھر آپس میں ایک طرح کے کاروبار میں پارٹنرشپ کر کے اور ایسی شراکت داری کر کے، یا ایک طرف سے محنت دوسری طرف انویسٹمنٹ ہے، مختلف انداز ہیں جو زراعت کے طریقے کار ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور یوں آپس میں مل جل کر کام کرتے۔ یہ انداز حضرات صحابہ، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، اور انہوں نے بھی پھر اثار کی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت اور بھائی چارے کی وہ مثالیں قائم کی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ ہے کچھ کھانے پینے کو، تو انہوں نے منع کیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس آدمی کو اپنے گھر لے جائے، مہمان بنا لے، کھانا کھلائے، اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اب ایک انصار میں سے ایک لے گیا اپنے گھر۔ اچھا، اپنی اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے بولا کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، مطلب تھوڑا سا ہے یہ بچوں کے حوالے سے۔ تو یہ کہنے لگے کہ ایک کام کرو، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، بچوں کو سلا دو، عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ تو بچوں کو
سلا دو اور یہ کھانا مہمان کے سامنے رکھیں گے، اور جب مہمان کے سامنے رکھنا تو کسی طرح چراغ بجھا دینا، یعنی چراغ کو سیدھا کرنے کے بہانے چراغ ہی بجھا دینا۔ اب مہمان سمجھے گا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں اور ہم نہیں کھائیں گے، ہم بھوکے رہیں گے، اس کو کھلا دیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ اس مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، خود بھوکے رہے، سو گئے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے ہیں تو یہ آیت مبارکہ بھی اللہ نے نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں حاجت ہوتی ہے، خود نہ کھایا دوسروں کو کھلا دیا۔ یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اثار کہتے ہیں اسے کہ جب آدمی کو ضرورت خود بھی ہو، بعد کہتا ہے بہت کچھ ہے، یہ صدقہ کر دیا، وہ کر دیا، کھانا تھا خود کھا لیا، بچا ہے تو صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے کہ جب خود بھی ضرورت ہو، کھانے کی حاجت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے کر کسی اور مسلمان بھائی کو کھلا دیا، یہ اثار کہلاتا ہے، یہ اثار۔ اور یہ صحابہ کی مثالیں آپ کے سامنے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، آیت نمبر 10 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور ایک ایسی دعا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان، بہت رحمت والا ہے، بہت رحمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا ان کے بعد جو آئے، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد جو آئے، اور یہ حکم قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ دو چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہم سے پہلے گزر گئے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اے اللہ جن کو سبقت مل گئی ہم پر ایمان کے اعتبار سے، یعنی ایمان پر وہ سبقت لے گئے، ہم سے پہلے مسلمان ہوئے، دنیا سے چلے گئے، اے اللہ انہیں بخش دے۔ یہ اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف گویا کہ فرمائیے کہ وہ اپنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ انہیں بخش دے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں مرحوم کے لیے کیا دعا کریں، کوئی دعا کا فائدہ نہیں، جنازے کے بعد دعا نہیں جی، دعا نہیں ہے، اچھا سوئم نہیں جی، دعا نہیں ہے، 10واں 20واں ویسے ہی سال ثواب کی دعا نہیں، دعا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے دعا؟ قرآن میں سورہ حشر میں اللہ پاک فرما رہا ہے اور ان مومنوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم سے پہلے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، ہم پر سبقت لے گئے، انہیں بھی بخش دے۔ یہ ہم دعائیں مانگتے ہیں میرے بھائی، تو یہ دعا کا مانگنا اس بات پر دلیل ہے کہ اس دعا سے ان کو فائدہ پہنچا، تو جو بھی ہمارے مومنین ہیں، ایمان والے، ان کو فائدہ پہنچے گا دعا سے۔ اگر ایک کی دعا سے، عمل سے کسی دوسرے کو فائدہ ہی نہیں پہنچنا، آپ اتحیات میں کیوں دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ کیوں مانگتے؟ یہ فائدہ پہنچتا ہے تبھی تو مانگتے، ورنہ تو یہی ہوتا صرف میں اپنے لیے دعا مانگو، آپ اپنے لیے مانگو، کوئی کسی کے لیے مانگے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو دعا سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، تو پتہ چلا دعا عمل ہے اور عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدقے کا ایصال ثواب کا پوچھ رہے ہیں میری ماں کو کیا ثواب پہنچے گا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل ترین صدقہ جسے فرمایا پانی فرمایا، تو انہوں نے کیا کہا، کما خدوا کر ہادی لام سعد، یہ سعد کی والدہ کے لیے، یہ کیا ہے، لام سعد فرمایا، یہ سعد کی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے ثواب پہنچتا ہے، تبھی تو انہوں نے یہ نام بھی دے دیا اپنی والدہ کا۔ تو بہرحال اس پر بڑی ڈیٹیل تفصیل کتب کے اندر موجود ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم بھی مدنی چینل پر یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک آیت کا پہلو یہ دوسرے کے لیے دعا کرنا، یہ اسے فائدہ پہنچے گا۔ دوسرا دعا یہ مانگی جا رہی ہے، اے اللہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رہے،
ہمارے دل میں کوئی کینہ۔ اب ذرا آیت کا مطلب سمجھے، مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے دعا مانگ رہے ہیں کہ جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہے، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ آئے۔ اللہ، صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ صحابہ دنیا سے تو چلے گئے، امت سے حکم ہے ان سے پیار کرو، یہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے مصداق ہیں، ان سے پیار کرو، ادب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا وہ ایسا ہے جیسے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا وہ ایسے جیسے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو عنقریب پھر اللہ انہیں پکڑے۔ تو اس لیے کبھی بھی دل میں کینہ، اور وہ بھی صحابہ کے بارے میں، ہرگز نہیں ہونا، کینہ ہو ہی نہ سرے سے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک شخص کے بارے میں کہا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا، تو وہ ایک انصار میں سے صحابی تھا، وضو کے پانی کے گویا کہ وہ جو قطرے تھے نا وہ بھی ابھی چہرے سے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی تازہ تازہ وضو کیا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں انہوں نے اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، سیدھے سادے آدمی تھے، جنتی، سبحان اللہ۔ ایک دن فرمایا، دوسرے دن فرمایا، تیسرے، یعنی 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی کہ جنتی آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص یہ ان سے کہنے لگے کہ مجھے اپنے گھر مہمان بنا رہو، ٹھیک ہے آپ رہتے رہو میرے گھر۔ 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن، 3 راتوں تک دیکھا کہ شاید کوئی بہت بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن بظاہر نظر آنے والا کوئی عمل۔ تیسرے دن انہوں نے اجازت چاہی کہ میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے پوچھا آپ آئے کیوں تھے؟ کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی، تو میں دیکھوں تو صحیح عمل کون سے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمل تو یہی ہیں جو تمہارے سامنے، یعنی رات کو وہ عشاء پڑھ کے سو جاتے، صبح فجر میں اٹھتے، ہاں رات کو جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لے لیتے تھے، اللہ کی پاکی بیان کر لیتے تھے۔ کہا میرا عمل یہی ہے، کوئی اور عبادات یا کوئی اور لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے، عمل وہی یہی ہے جو تم نے دیکھا۔ ہاں یہ ایک عمل اور بیان کیا، میرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہے، کسی مسلمان کی دشمنی نہیں ہے، کینہ نہیں ہے میرے دل میں، یہ بڑھو کینہ نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی حسد سے، کینے سے اور ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس میں اور بھی ناظرین کرام بڑے خوبصورت مضامین ہیں، قرآن پاک کی بھی ایک شان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ یعنی پہاڑ کتنا مضبوط ہے، سب کچھ ہے، مگر قرآن اگر اس پر بھی ہوتا نا تو وہ بھی پاش پاش ہو جاتا۔ یہ تو قرآن کا وہ عظیم معجزہ پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن مسلمانوں کے بچہ بچہ قرآن کو سینے میں سما لیتا ہے، قرآن کو یاد کر لیتا ہے، قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اگلی آیتوں میں اسماء الحسنہ کو بیان کیا گیا، اللہ پاک کے جو مبارک نام ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور وہ 3 آیتیں ابتدا میں بھی میں نے ان 3 آیتوں کی فضیلت کو بیان کیا، ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ کے مبارک نام بھی یاد کرنے چاہیے۔ ان مبارک نام اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا مانگیں تو دعاؤں کی قبولیت کی بھی بشارت ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے رات یا دن میں سورہ حشر کی 3 آخری آیتیں پڑھی اور اس رات یا دن میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو یہ پڑھنے کی توفیق دے۔ سورہ حشر پوری فضیلت والی ہے، لیکن خاص طور پر سورہ حشر کی یہ آخری 3 آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پر یہ فضیلت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ناظرین کرام، سورہ حشر تک ہمارا یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ آئندہ پروگرام میں سورۃ الممتحنہ کے حوالے سے
آپ انشاءاللہ درس سماعت کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔